اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے بھائیو، اس سے پہلے جو 20 آیات گزری ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت میں جو 3 گروہ ہیں، نمبر 1 اہل ایمان، نمبر 2 وہ لوگ جو جان بوجھ کے کفر اختیار کرتے ہیں، اور نمبر 3 منافقین، ان کا ذکر کیا تھا۔ اب یہ پوری وہ تمہید کے بعد اس رکوع کے اندر آیت نمبر 21 سے آن ورڈ آیت نمبر 29 تک یہ مسلسل اب یہ جو 9 آیات ہیں یہ قرآن حکیم کی دعوت ہے اپنے مخاطب کو، کہ قرآن اپنے مخاطب سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، یہ کتاب کس لیے نازل ہوئی ہے، انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہے، اس دنیا کی زندگی کا آخر انجام کیا ہونے والا ہے۔ یعنی پوری کی پوری جو ایک ڈاکٹرن ہے دین کی، وہ اس ایک رکوع کے اندر 9 آیات کے اندر بڑی زوردار طریقے سے بنیادی جو باتیں جو انسانوں کے علم میں ہوتی ہیں اس کی بنیاد کے اوپر بیان ہوئی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں اس کا خطاب، اگرچہ یہ صورت تو مدنی ہے اور مدنی صورتوں کا اسلوب زیادہ تر یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ پوری انسانیت کو دعوت دی جا رہی ہے، اس لیے ان آیات کا جو سٹارٹ ہے وہ پوری انسانیت کو مخاطب کر کے ہے۔ یا ایھا الناس، اے پوری انسانیت، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اس رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے یا جو اگلے لوگ گزر چکے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر سکو، پرہیزگار بن سکو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی اللہ ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا ہے، انزل من السماء ماء، اور آسمان سے اس نے پانی کو نازل کیا، فاخرج به من الثمرات، پھر اس کے ذریعے پھل اگائے تمہارے لیے، رزقا لکم، تمہارے رزق کے طور پہ۔ تو اللہ فرماتا ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پھر اللہ کے ساتھ کوئی مد مقابل نہ ٹھہراؤ، اور تم جانتے تو ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں یہ شک ہو، کوئی شک ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، یعنی قرآن، یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، جو نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ ہے، جس کی بنیاد پہ دعوی نبوت ہے، اس کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہو کہ یہ کتاب انہوں نے خود گھڑ لی ہے یا یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کوئی انسانی کوشش ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی کوئی اس سے ملتی جلتی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو مدد کے لیے اپنے جتنے حمایتی ہیں اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنا اوپینین بھی دے دیا ہے کہ یقیناً تم کر بھی نہیں پاؤ گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر بننے والے ہیں، اعدت للکافرین، جو اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے انکار کرنے والوں کے لیے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایون نماز میں بھی جب کبھی آیات آتی تھیں جہنم سے ریلیٹڈ، تو آپ علیہ السلام اللہ سے جہنم کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اور جب جنت کی آیات آتی تھی تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا کرتے تھے۔ یہ سنت ہے۔
اب سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی آ رہا ہے جی، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اے نبی علیہ السلام آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو کہ جو بات مان لیتے ہیں، یعنی ایمان لے آتے ہیں اور نیک اعمال اختیار کر لیتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، كُلَّمَا رُزِقُوا، جب کبھی بھی انہیں رزق دیا جائے گا اس جنت میں، منہا ان باغوں میں سے، من ثمرۃ الرزق، کوئی پھل رزق کی شکل میں ان کو جب پیش کیا جائے گا، اہل جنت کو جنت میں جب کوئی فروٹ دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں بھی دیا جاتا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ وہ ان کو اس سے ملتا جلتا فروٹ دیا جا رہا ہوگا، ایگزیکٹ نہیں ہوگا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں پہ ہوں گی ان کے لیے پاکیزہ بیویاں، پاکیزہ بیویاں دنیا کی بیویاں بھی اور جنتی حوریں بھی، وہ آگے چل کے ذکر آ جائے گا اس حوالے سے۔ اور دنیا کی نعمتیں تو فنا ہونے والی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے ساتھ آ رہا ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش اس کے اندر۔ اگلی بڑی اہم ترین آیت ہے آیت نمبر 26۔ قرآن حکیم کے اسلوب کے اوپر ایک کافروں نے اعتراض کیا تھا، اور کچھ نہیں، یعنی وہ قرآن کے مثل کوئی صورت تو نہیں بنا کے لا سکے، لیکن ایک اعتراض انہوں نے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ متھ توڑی ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ اس بات سے شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی۔ یہ کہتے ہیں اللہ نے یہ مثال کیوں بیان کی ہے؟ اللہ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ بات مان لیتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو وہ اس چکر میں نہیں پڑتے کہ یہ مکھی کی مثال کیوں آ گئی، یہ مچھر کی مثال کیوں آ گئی، یا میں اپنے بارے میں کرتا ہوں، میں کبھی کوئی مثال کوئی پھکی کی بات کر دی یا ٹنی کی بات کر دی، تو بات سمجھانے کے لیے کوئی اگزامپل کے طور پہ بھی بات کر دی، تو جو بات ماننے والے ہیں سمجھنے والے ہیں وہ ان چکروں میں نہیں پڑتے الفاظی کے اوپر، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے رب کی طرف سے سچ بیان ہوا ہے، بات وزنی ہے، اس چکر میں نہ پڑھو کہ اسلوب کیسا ہے اس کا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جبکہ جو بات نہیں ماننے والے ہوتے ہیں، ہر بات میں وہ بات کی کھال اتارنے والے ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد بات ماننا نہیں ہوتا بلکہ انکار کرنے کا کوئی بہانہ تلاش کرنا ہوتا ہے۔ فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ کو یہ مثال بیان کر کے کیا ملا ہے، کیا ارادہ تھا اللہ کا، یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی مشکل باتیں ہونی چاہیے تھی۔ تو اب چونکہ یہ انہوں نے اعتراض کیا ہے غیر علمی جذباتی ڈاکٹرن کے ساتھ، لہٰذا اس کا جواب بھی اسی اعتبار سے پہلے تو دیا جا رہا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے۔ مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن کتاب گمراہی ہے، وہ تو آیا ہے قرآن میں ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کی روشن دلائل ہیں، اس میں حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کا مقصد کسی کو گمراہ کرنا نہیں ہے، مقصد یہ کہ یہ الٹیمیٹلی تمہاری گمراہی کا سبب اس اعتبار سے بن جائے گی کہ تم اس کو مان کر ہدایت پہ آ جاؤ گے اور نہ مان کے گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اس سے گمراہ تو نہیں ہوتے ہیں مگر وہ لوگ جو نافرمان ہیں، نافرمانی کی روش اختیار کیے ہوئے لوگ ہیں، جو جان بوجھ کے گمراہ ہونا چاہتے ہیں، وہ ان کے لیے قرآن میں پھر گمراہی ہے، کیونکہ جب وہ چاہ ہی رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک میں نکالنی ہے اس قسم کی باتیں جس سے ہم قرآن سے دور بھاگیں، تو ظاہر ہے پھر قرآن پہ انہوں نے عمل کہاں سے کرنا ہے؟ حتیٰ کہ علماء یہود کے بارے میں سورہ الجمعہ میں آیا کہ ان کی مثال ان گدھوں کی سی ہے، جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں نا، اس کتاب سے وہ اکتساب نہیں کر سکتا، لہٰذا علماء یہود کے پاس پروفیسیز موجود تھیں ان کی کتابوں میں کہ نبی آخر الزماں آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ان کتابوں سے انہوں نے اکتساب نہیں کیا تو برباد ہو گئے۔